اصل میں کتاب کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ میرے میں کافی خامیاں ہیں کہ ہم اپنے اچھے دوست نہیں بنا سکتے، یا وہ کسی طرح ناراض ہو جاتے ہیں، یا یہاں تک کہ کاروبار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ وہ اچیو نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ شاید ہم اپنے ساتھ جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں بنا پاتے، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے بزنس ایسوسیٹس کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں بھی۔ تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ میں خود سے یہ کتاب پڑھنا چاہ رہا تھا، سوچا ساتھ ساتھ آپ سے بھی شیئر کر لیں۔ پہلا چیپٹر ہے اف یو وانٹ ٹو گیدر ہنی ڈونٹ کک اوور دا بی ہائیو، یعنی اگر آپ شہد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شہد کی مکھی کے چھتے کو آپ نے لات نہیں مارنی، یعنی مقصد حاصل کرنا ہے، شہد حاصل کرنا ہے۔ تو پہلے چیپٹر میں نا انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ کراؤلی تھا، ٹو گن بھی اس کو کہتے تھے، بڑا ایک کلر تھا، اور نیو یارک میں پولیس جمع ہوئی اس کو پکڑنے کے لیے۔ وہ اس وقت اپنی گرل فرینڈ کے اپارٹمنٹ میں تھا۔ پولیس نے بلڈنگ کو گھیرے میں لیا، چھت پہ چڑھ گئی، وہاں سے پولیس نے ہول کیا چھت میں، اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچی، اور بہت زیادہ گن شاٹ سنے گئے، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے یہ سارا کچھ دیکھنے کے لیے، کیونکہ کلائمیکس چل رہا تھا۔ کافی نا پولیس نے سرچ کی تھی اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا واقعہ نیو یارک میں نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کے پولیس کمشنر نے کہا کہ یعنی یہ اس طرح مارتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی بغیر کچھ سوچے سمجھے، ایٹ دا ڈراپ آف دا فیدر۔ تو اس کو جب پکڑا گیا تو پولیس تو اس کے بارے میں جو گمان کرتی تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں، جب یہ تمام واقعہ ہو رہا تھا، اس نے اب ایک لیٹر لکھا اسی وقت ہی اپارٹمنٹ میں بیٹھے بیٹھے، اور لیٹر اس نے لکھا ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، یعنی اس طرح اس نے سٹارٹ کیا، اور وہ لکھتا ہے، تو اس نے کہا انڈر مائی کوٹ از اے ویری ہارٹ بٹ اے کائنڈ ون، ون دیٹ وڈ ڈو نو باڈی اینی ہارم۔ اس نے کہا ہے کہ میرے اس جیکٹ میں یا میرے کوٹ کے اندر ایک ایسا تھکا ہوا یا ٹوٹا ہوا دل ہے، مگر جو بہت زیادہ کائنڈ ہے، یعنی اس میں رحم بھی ہے، ون دیٹ وڈ ڈو نو باڈی اینی ہارم، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اتنا بڑا کلر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا دل ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی یہ ہے اس آدمی کی اپنی سوچ۔ دنیا اسے سمجھ رہی ہے کہ وہ کلر ہے، مگر وہ اپنے بارے میں یہ گمان کر رہا ہے۔ یہ اصل مقصد جو ہے نا وہ آگے پتہ چلے گا کہ یہ بات کیوں ڈیل کارنیگی نے لکھی ہے۔ کراؤلی had been having a necking party with his girlfriend on a country road on a Long Island، یعنی یہ پہلے بھی ایک واقعہ لکھا کہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، پولیس نے اس کو روکا، اس کا لائسنس پوچھا، اس نے فوراً یہ گن نکالی اور اسے وہیں مار دیا، یعنی بغیر کچھ پوچھے۔ یعنی اتنا وہ وحشی قسم کا کلر تھا، مگر وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ کراؤلی واز سینٹینسڈ ٹو این الیکٹرک چیئر، یعنی اسے سزائے موت دے دی الیکٹرک شاک لگا کے۔ وین ہی ارائیوڈ ایٹ دا ڈیتھ ہاؤس ان سنگ سنگ، وہ ایک جیل ہے سنگ سنگ، اس نے کہا یہ میں سزا اس لیے پا رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو مارا۔ نو ہی سیڈ، اس نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، دس از واٹ آئی گیٹ فار ڈیفینڈنگ مائی سیلف۔ وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے اس لیے مجھے مارا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے، جبکہ میں نے لوگوں کو نہیں مارا اس طرح۔ The point of this story is this: Two Gun Crowley didn't blame himself for anything. یعنی اصل بات کا مقصد یہ تھا کہ ایسا کلر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بہت اچھا کہہ رہا تھا کہ میرا بڑا کائنڈ ہارٹ ہے، اور یہ تو جو مجھے سزا مل رہی ہے یہ مجھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے ملی ہے، لوگوں کو مارنے کی وجہ سے نہیں ملی۔ تو یہ اصل میں پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے انسان کا، جو وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات۔
ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ہمیشہ لوگوں کے لیے کام کیا، لوگوں کی مدد کی، اور تم مجھے اس کے بدلے میں یہ کچھ دے رہے ہو، یہ سزا دے رہے ہو، یعنی مجھے ابیوز کر رہے ہو اور مجھے ہنٹ کیا گیا، پکڑا گیا اس طرح اور مارنے لگے ہو۔ یہ اس کا موقف تھا۔ یہ ہم ایک واقعی آج اس کا پڑھتے ہیں، اس کے بعد دو اور انہوں نے مثالیں دی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اصل اپنے پوائنٹ پہ ڈیل کارنیگی آئیں گے۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔